يا إلهي انظر إلي فالعاصون علي لم أجد بين عملا يرجى لقيا. بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا أما بعد. محترم ناظرین کرام، آج ہم آپ کے سامنے پروگرام کا ایک نیا سلسلہ لے کر حاضر ہوئے ہیں جس کا نام ہے حقوق النبی، جس میں ہم انشاءاللہ سلسلہ وار آپ کو بتائیں گے کہ ہم انسانوں پر نبی آخر الزماں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے کیا حقوق ہیں اور ہم ان حقوق کو نبھانے کے لیے تیار ہیں یا نہیں، ہمیں ان حقوق کے بارے میں علم ہے یا نہیں. لیکن آج کے اس ایپیسوڈ میں میں آپ سے ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں کہ ذرا بتائیے ناظرین کرام، ہمارے نبی آخر الزماں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں جو آئے تو آپ کے آنے کا مقصد کیا تھا؟ اللہ رب العالمین نے آپ کو آخری نبی بنا کر بھیجا، کس مقصد کے لیے بھیجا؟ ظاہر بات ہے آپ کا جواب یہی ہوگا کہ آپ اللہ رب العالمین کی طرف سے آخری نبی اور آخری رسول بنا کر بھیجے گئے، اور مقصد صرف یہی تھا کہ اس روئے زمین پر، اللہ کی اس دھرتی پر اللہ کا کلمہ بلند ہو، لوگ اللہ کی توحید کو جان کر صرف اسی کی عبادت و بندگی کریں. اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت ملنے کے بعد اپنی 23 سالہ زندگی کا ایک ایک لمحہ، ایک ایک گھڑی، ایک ایک منٹ اور سیکنڈ آپ نے اسی مقصد کے پیچھے کھپا دیا. آپ نے اپنے شب و روز کو اسی مقصد یعنی اعلاء کلمت اللہ کے لیے لگا دیا تاکہ دین غالب ہو، کہ اللہ رب العالمین نے آپ کو اس دین حق کے ساتھ اس لیے بھیجا ہے تاکہ یہ دین اسلام، اللہ کا بھیجا ہوا پسندیدہ دین، تمام دنیاوی ادیان و مذاہب پر غالب ہو جائے. اور آپ جانتے ہیں ناظرین کرام، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دعوت دین کو لے کر اٹھے. آپ نے غلبہ اسلام کے لیے کوششیں کی، اور اس راہ میں آپ نے کسی کی پرواہ نہ کی، نہ کسی کے مذاق کی پرواہ کی، نہ کسی کے ٹھٹھا اور مسخرہ کی پرواہ آپ نے کی، اور نہ ہی کسی کے دباؤ میں آپ آئے. کسی کے ظلم و جبر کے سامنے آپ نہ تو جھکے، نہ ہی کسی قسم کی کوئی لالچ آپ نے قبول کی. دنیاوی کسی بھی قسم کی کوئی بھی لالچ آپ کو اس راہ سے نہ روک سکی. حقیقت یہ ہے کہ ایک بار عتبہ آپ کے پاس آتا ہے کفار قریش کی طرف سے سفیر بن کر، اور آپ سے کہتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بتاؤ آپ کو کیا چاہیے؟ اگر آپ اس مکہ کی سرداری چاہتے ہو تو ہم آپ کو سردار بنانے کے لیے تیار ہیں. اس صدارت کی کرسی آپ کے لیے حاضر ہے، آپ ہمارے اغوا اور پیشوا بن سکتے ہو. اسی طرح اگر آپ کو مال و دولت کی تڑپ ہے تو ہم تمام مل کر مکے کے لوگ آپ کے لیے اتنی دھن دولت جمع کر دیں گے کہ آپ ہمارے سب سے مالدار انسان قرار پاؤ گے. اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم دیکھو، اگر آپ کے عقل میں کسی قسم کا فطور ہے اور آپ کی عقل ماری گئی ہے، کسی قسم کا ٹونا اور ٹوٹکا آپ پر کر دیا گیا ہے، تو ہم لوگ آپ کا علاج بھی کرا دیتے ہیں. آپ پر کسی قسم کا کوئی اثر اگر ہے تو ہم تمام مل کر آپ کے علاج پر جو بھی خرچ ہو سکتا ہے ہم سب اس کے لیے تیار ہیں. بتائیے آپ کو کیا چاہیے؟ لیکن دنیاوی تمام تر لالچ کے باوجود نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اس دعوتی مشن سے پیچھے نہیں ہٹے کہ آپ اسی توحید کو برپا کرنے کے لیے اس روئے زمین پر آئے تھے. جب اللہ کی طرف سے حکم ہوا کہ نبی ابھی آپ چھپے طور پر لوگوں کو بلاؤ، تو آپ خفیہ طور پر چھپے طور پر لوگوں کو بلاتے رہے. اور جب حکم ہوا وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اے نبی
اپنے اقربا اور رشتے داروں کو بھی بلانا شروع کرو، کنبے قبیلوں کو جمع کر لو۔ تو آپ نے کنبے قبیلے کو جمع کر کے ان کو بھی دعوت توحید دینا شروع کی۔ اور جب حکم ہوا کہ اے نبی اب آپ علی الاعلان اس اسلام کا پرچار کرو، تو اسی نبی نے علی الاعلان لوگوں کو بتایا، ایک ایک گھر پر جا کر دستک دی، ایک ایک فرد کو سنایا اور سمجھایا، مردوں کو سمجھایا، عورتوں کو سمجھایا، چھوٹوں کو سمجھایا، بڑوں کو سمجھایا، بچوں کو سمجھایا، بوڑھوں کو سمجھایا، سرداروں کو سمجھایا، عوام کو سمجھایا، مردوں کو سمجھایا، عورتوں کو سمجھایا، امیروں کو سمجھایا، غریبوں کو سمجھایا، رات کے اندھیرے میں بلا کر سمجھایا، دن کے اجالے میں سمجھایا۔ الغرض آپ نے اسی دعوت توحید کو لوگوں تک پہنچانے کے لیے اپنے عمر کے لمحات لگا دیے، آپ نے اسی کے پیچھے اپنی عمر کھپا دی۔ آپ نے لوگوں کو ان کے گھروں میں جا جا کر سمجھایا، بازاروں میں جا کر سمجھایا، کبھی عکاظ کے بازار میں جا کر کے سمجھایا، کبھی ذوالمجاز کے میدانوں میں آپ نے جا کر سمجھایا، کبھی مینا کی گھاٹیوں میں لوگوں کے ساتھ جمع ہو کر آپ نے لوگوں کو سمجھایا۔ آپ نے اسی دعوت توحید کے لیے، اسی اللہ کے کلمے کو اس روئے زمین پر بلند کرنے کے لیے آپ نے اللہ کا دیا ہوا قیمتی وقت لگا دیا۔ اور اب یہ کہنا کوئی مبالغہ نہیں ہے کہ آج اس دنیا کے اندر اسلام کا جو پرچم ہے، پرچم توحید جو لہرا رہا ہے، چاہے وہ مشرق میں ہو یا مغرب میں، شمال میں ہو یا جنوب میں، امریکہ اور یورپ میں ہو یا ایشیا میں، دنیا کے جس بھی خطے میں آج پرچم اسلام اگر لہرا رہا ہے، پرچم توحید اگر لوگوں کے سامنے لہرا رہا ہے، تو اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی جد و جہد ہے جس نے ہم تک دین اسلام کو پہنچایا ہے۔ آپ نے اس قدر محنت کی کہ آپ نے منصب رسالت کا حق ادا کر دیا۔ چنانچہ حجۃ الوداع کا موقع ہے، حدیث صحیح کے اندر ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 1,00,000 سے زائد کے مجمع کے سامنے خطاب کر کے پوچھا، اے صحابہ بتاؤ کل قیامت کے دن تم سے میرے بارے میں پوچھا جائے گا، میں نے رسالت کا حق ادا کیا کہ نہیں، میں نے نبوت کا حق ادا کیا کہ نہیں، میں نے دعوت دین پہنچانے کا حق ادا کیا کہ نہیں، اے صحابہ بتاؤ اللہ کے یہاں کیا جواب دو گے؟ تمام صحابہ بیک زبان ہو کر بولے تھے، ہمارا جواب تو یہی ہوگا، قد بلغت وادیت ونصحت الامت یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے دین کی تبلیغ کر دی ہے، آپ نے تبلیغ دین کا حق ادا کر دیا ہے، اللہ کے رسول آپ نے خیر خواہی کا حق جو تھا آپ نے اسے نبھا دیا ہے، ادا کر دیا ہے، ہم اللہ کو یہی گواہی دیں گے۔ صحابہ کرام کے مجمع کی یہ گواہی ایک سچی گواہی تھی، یہ کوئی مبالغہ نہیں تھا، یہ کوئی غلو نہیں تھا، اور یہی وجہ ہے اپنے غیروں نے بھی اس بات کی گواہی دی ہے کہ 23 سال کے مختصر عرصے میں اتنا بڑا انقلاب اس روئے زمین پر یہ صحرا اگر کسی کے سر بن سکتا ہے تو محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ غیروں نے بھی اس بات کی گواہی دی ہے، جیسا کہ آپ جانتے ہیں مائیکل ہارٹ ایک عیسائی مصنف ہے، اس نے اپنی کتاب دی 100 1980 میں لکھی دنیا کے 100 بڑے آدمی، اور اس نے ان 100 لوگوں میں سب سے پہلے نمبر پر جس انسان کو رکھا ہے، ناظرین کرام آپ جانتے ہیں وہ کون ہے؟ وہ ہمارے اور آپ کے نبی، پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ یہی مائیکل ہارٹ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے نمبر پر رکھتا ہے اور اسی دی 100 کے پیج نمبر 3 پر لکھتا ہے، بٹ ہی واز دی اونلی مین ان ہسٹری، پوری تاریخ انسانی میں اکیلا وہ انسان گزرا ہے، ہوا سپریملی سکسیسفل آن بوتھ، جو پوری کامیابی کے ساتھ زندگی کے دونوں میدانوں میں کامیاب رہا، دا ریلیجیس اینڈ دا سیکولر لیول، مذہبی میدانوں پر بھی، دینی میدان میں بھی، اور اسی طرح سے سیاسی اور سماجی میدان میں بھی یہ نبی مکمل طور سے کامیاب رہا، اور 23 سال کے مختصر عرصے میں اس نے جو انقلاب برپا کیا ہے، تاریخ انسانی ایسا انقلاب نہیں پیش کر سکی۔ اب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، یہ نبی جس نے اپنے رات اور دن کے سکون کو اسی دین اسلام کو پھیلانے، اسی دین اسلام کو اس روئے زمین پر برپا کرنے کے لیے لگا دیا، رات کا سکون آپ نے قربان کر دیا، دن کا چین آپ نے قربان کر دیا، آپ راتوں رات
اپنی امت کے لیے روتے رہے، حتیٰ کہ معراج میں آسمانوں پر گئے، وہاں بھی ہمیں نہ بھولے۔ ایک ایک لمحہ وہ اپنے امت کی فکر میں انہوں نے گزارا۔ کیا اس نبی کے ہم پر بھی کچھ حقوق ہیں؟ اور وہ کیا ہیں؟ اور ہم نے ان حقوق کو جانا ہے اب تک یا نہیں؟ اور اگر جانا ہے، ان کو نبھانے کی ذمہ داری ہم نے کہاں تک سنبھالی ہے؟ ہم کہاں تک اپنے آپ کو تیار کر سکے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو حق ہم انسانوں پر ہے، ہم مومنوں پر ہے، ہم مسلمانوں پر ہے، ہم اس کو نبھائیں؟ یہ اس نبی کا حق ہے۔ وقت ہو گیا ہے بریک کا، اس لیے ہم تھوڑی دیر کے بعد پھر آپ سے ملیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، اس نشست میں آپ کا دوبارہ استقبال ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ ہمارے نبی آخر الزماں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم انسانوں پر جو سب سے پہلا حق ہے وہ یہ کہ ہم آپ پر ایمان لائیں، آپ کو اللہ کا بھیجا ہوا آخری نبی اور رسول مانیں۔ اور یہ ذمہ داری صرف ہم انسانوں پر نہیں بلکہ جناتوں پر بھی ہے۔ بحیثیت امت محمدیہ ہمارے لیے اس سوال کا جواب دینا بہت اہم ہے کہ اگر ہمارے نبی نے اپنے رات و دن کا چین حرام کیا، اگر اس دین کو بلند کرنے کے لیے آپ بے چین رہے، آپ نے مصائب اور آلام کو جھیلا اور ہم تک یہ دین پہنچایا، تو آخر ہم نے اس دین کے لیے کتنی مشقتیں برداشت کی؟ ہم نے دعوت دین کے راہ میں کیا کیا تکلیفیں جھیلی؟ اور کیا یہ ہماری ذمہ داری ہے یا نہیں؟ میرے بھائیوں، اس سوال کا جواب دینا خیر امت ہونے کے ناطے ہمارا فریضہ ہے۔ حقوق النبی کے تئیں بھی اس سوال کا جواب دینا یہ ہمارا فریضہ ہے۔ اس لیے ہمیں اس طرف توجہ دینا چاہیے کہ وہ نبی جس نے ہمیں زندگی کے تمام آداب سکھلائے، کھانے پینے کے آداب سکھلائے، اٹھنے بیٹھنے کے آداب سکھلائے، لوگوں کے ساتھ بات چیت کا سلیقہ آپ نے بتایا، حتیٰ کہ طہارت اور پاکیزگی کے طریقے اور آداب بھی آپ نے سکھلائے، کیا وہ نبی جس کے اتنے سارے احسانات ہمارے اوپر ہیں، ہمارا حق یہ نہیں بنتا ہے کہ ہم اس نبی کے حقوق کو پہچانیں اور پہچاننے کے بعد اس کو اچھی طرح جیسا نبھانے کا حق ہے ہم اس کو ادا کریں؟ اس سوال کو ہمیں محسوس کرنا چاہیے۔ ہمیں اپنے نفس سے پوچھنا چاہیے کہ ہم نے اب تک نبی کے حقوق کو کتنا اور کہاں تک ادا کیا ہے۔ آئیے میں اس ایپیسوڈ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ہم پر نبی کے حقوق کیا کیا ہیں۔ سیرت کی کتابیں آپ پڑھیے، قرآن اور حدیث کا مطالعہ کیجئے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ ہم انسانوں پر، ہم مسلمانوں پر، ہم ایمان لانے والوں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو حقوق ہیں تقریباً وہ 10 تک پہنچتے ہیں۔ 10 حقوق ہیں جسے ہمیں ادا کرنا ہے، جس میں سب سے پہلا حق ہے الایمان بالرسول، کہ ہم اس نبی آخر الزماں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائیں۔ کیا مطلب؟ ہم اس بات کو تسلیم کریں کہ محمد بن عبداللہ یہ اللہ رب العالمین کے بھیجے ہوئے آخری نبی اور آخری رسول ہیں، جن پر اللہ کی آخری کتاب قرآن مجید نازل ہوئی ہے، اور آپ قیامت تک انسانوں کے لیے نبی اور رسول بنا کر بھیجے گئے ہیں۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت و نبوت کے بعد دنیا کے تمام انسانوں کے لیے یہ فرض ہے کہ وہ آپ پر ایمان لائیں، چاہے وہ مشرق کے رہنے والے ہوں یا مغرب کے، شمال کے رہنے والے ہوں یا جنوب کے، دنیا کے کسی بھی خطے میں وہ آباد ہوں۔ ان سے یہ مطالبہ ہے کہ نبی آخر الزماں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی تسلیم کریں اور آپ پر ایمان لائیں۔ قرآن کریم نے سورہ تغابن کی آیت نمبر 8 میں ارشاد فرمایا ہے فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَالنُّورِ الَّذِي أَنزَلْنَا وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ، کہ اے انسانوں تم ایمان لاؤ کس پر؟ اللہ پر اور اس کے رسول پر، وَالنُّورِ الَّذِي أَنزَلْنَا، اور اس نور پر ایمان لاؤ جسے ہم نے اس رسول کے ساتھ بھیجا ہے، یعنی قرآن کریم پر۔ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ، اور اللہ اس چیز سے بخوبی واقف ہے جو تم کر رہے ہو، یعنی تمہارے اعمال سے اللہ رب العالمین بخوبی واقف ہے۔ اور اس لیے ہمیں ایمان لانا ہے۔ قرآن ہی کی گواہی کے مطابق نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمام قیامت تک کے انسانوں کے لیے رسول اور نبی بنا کر بھیجے گئے۔ قرآن نے سورہ سبا کی آیت نمبر 28 میں فرمایا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا، کہ اے نبی ہم نے آپ کو تمام انسانوں کے لیے بھیجا ہے۔ کیا بنا کر بھیجا ہے؟ بشیرہ،
کہ آپ لوگوں کو جنت کی خوشخبری سنائیے، وَنَذِيرًا لوگوں کو جہنم سے ڈرائیے، میں نے آپ کو تمام انسانوں کے لیے بشارت دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ آپ اس دنیا میں برپا ہونے والی تمام نسلوں کے لیے، قیامت تک جتنی بھی نسلیں آئیں گی سب کے لیے آپ بھیجے گئے ہیں، اس لیے تمام کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ آپ پر ایمان لائیں۔ اسی لیے سورہ اعراف کی آیت نمبر 158 میں اللہ رب العالمین نے اپنے نبی کو ترغیب دلائی ہے کہ نبی آپ اعلان کرو، جاؤ لوگوں کو بتاؤ کہ میں تمہاری طرف اللہ کا رسول ہوں۔ آپ قرآن کی آیت سن لیجئے، اللہ فرماتا ہے قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، اے نبی آپ اعلان کر دو، جاؤ لوگوں کو بتا دو کہ میں تم سب کی طرف اللہ رب العالمین کا بھیجا ہوا رسول ہوں۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اب اس روئے زمین پر قیامت تک آنے والی تمام نسلوں کے لیے یہ ذمہ داری بن گئی ہے کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس پہلے حق کو تسلیم کریں، یعنی آپ پر ایمان لائیں۔ اور ایمان صرف انسان نہیں بلکہ جنوں کو بھی لانا ہے، انسانوں کے لیے اسی طرح جناتوں کے لیے بھی رسول بنا کر بھیجے گئے ہیں، اور ان دونوں مخلوقوں کے لیے چاہے وہ انس ہوں یا جن ہوں یہ ضروری اور فرض ہے کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا نبی اور رسول مانیں اور ان کے لائے ہوئے پیغام کو تسلیم کریں، کیونکہ اس روئے زمین پر یہ دو ہی مخلوق ہیں جن کو اللہ نے مکلف بنایا ہے، جن کو ان کے اچھے اور برے کاموں کا حساب دینا ہے، اور انہی دونوں مخلوقات کے لیے، انسانوں کے لیے اور جناتوں کے لیے اللہ نے جنت اور جہنم بنا کر رکھے ہیں۔ اس لیے جس طرح انسانوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان لائیں، ایسے ہی جناتوں کا بھی یہ فریضہ ہے کہ وہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا نبی اور رسول مانیں۔ ایک واقعہ میں آپ کو سناؤں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم طائف گئے تھے اور طائف کی بستی سے واپس ہوتے ہوئے آپ ایک وادی میں پہنچے جسے وادی نخلہ کہا جاتا ہے۔ آپ وہاں ٹھہرے اور آپ قرآن کی تلاوت کر رہے تھے۔ اتفاق سے وہاں سے گزرتے ہوئے جنوں کا ایک گروپ آپ کے پاس پہنچا اور اس نے آپ کی تلاوت سنی تو کھڑے ہو گئے اور سننے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے، آپ کو اپنا نبی اور رسول مانا، اور اس کے بعد اسی دعوت توحید کو جو انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے سنا تھا، اللہ کے کلام کو سنا تھا، اسی کو لے کر وہ اپنی قوم میں پہنچے۔ قرآن نے اس بات کا تذکرہ سورہ احقاف سورت نمبر 46 کی آیت نمبر 31 میں ذکر کیا ہے کہ ان جنہوں نے کلام اللہ سنا تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاوت سنی تھی، وہ اپنے قوم میں گئے اور انہیں دعوت دی۔ کیا کہا؟ یا قومنا اجیبوا داعی اللہ وآمنوا بہ، کہ ہماری قوم کے لوگوں تم اس اللہ کی طرف بلانے والے کی آواز پر لبیک کہو، قبول کرو، اس کو اپنا نبی اور رسول مانو، وآمنوا بہ، اس پر ایمان لاؤ، یغفر لکم من ذنوبکم، ایسا کرو گے تو اللہ تمہارے گناہوں کو بخش دے گا، وَيُجِرْكُم مِّنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ، اور قیامت کے دن دردناک عذاب سے آپ کو بچا لے گا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی ماننے، آپ پر ایمان لانے کی ذمہ داری ہم انسانوں پر ہے، بالکل اسی طرح سے جناتوں پر ہے، اور انہیں بھی چاہیے کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا آخری نبی اور آخری رسول اللہ کا تسلیم کریں۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کے آس پاس اپنے صحابہ کرام کی جھرمٹ میں آپ تھے، رات ہوئی، آپ سو گئے، صحابہ کرام کے بیچ میں آپ سوئے، لیکن جب رات کا تیسرا پہر آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں دکھائی نہیں دیے۔ بعض صحابہ کرام کی آنکھ کھلی، انہوں نے دیکھا کہ ہمارے بیچ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہیں، چنانچہ لوگ بکھر گئے، کوئی اس طرف چلا گیا، کوئی اس طرف چلا گیا، اور کوئی کسی راہ پر جا کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تلاشنے لگا، ڈھونڈنے لگا۔ ایسا تو نہیں آپ اچک لیے گئے، آپ اٹھا لیے گئے، آپ کے ساتھ کوئی دھوکے والا معاملہ کیا گیا؟ لوگ حیران و پریشان، اور اس کے بعد پھر بکھر گئے آپ کو ڈھونڈنے اور تلاشنے کے لیے۔ کیا دیکھتے ہیں کہ ابھی صبح کی پو پھٹنے والی ہے اور آپ ایک پہاڑ کی طرف سے چلتے ہوئے آ رہے ہیں۔ صحابہ کرام نے دیکھا، کھڑے ہو گئے انتظار میں، دیکھا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ آپ سے پوچھا، اللہ کے رسول آپ کہاں تھے؟ ہم نے یہ رات بڑی بے چینی میں گزاری، ہم ادھر ادھر گلی کوچوں میں بکھر کر آپ کو تلاش رہے تھے، ہماری نیندیں حرام ہو گئیں، اللہ کے رسول آپ کہاں تھے؟ تو صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ میں جنوں کا ایک گروپ آیا تھا، میں ان کے پاس ان کے بلانے پر چلا گیا، ان کو دعوت دینے کے لیے، ان کو بتانے کے لیے میں چلا گیا، اور جا کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے
وہ نشانات دکھائے کہ دیکھو یہاں پر آگ جلی ہوئی ہے، یہاں پر جن تھے، اور یہیں سے قریب ان کا گھر تھا، میں ان کے یہاں گیا تھا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح سے انسانوں کے لیے نبی ہیں، ایسے ہی جناتوں کے لیے ہیں۔ انس و جن دونوں کا فریضہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائیں، آپ کے اس حق کو ادا کریں۔ اور اگر اس پیغام کے واضح ہو جانے کے باوجود اب کوئی اگر ایمان نہیں لاتا ہے، چاہے وہ انسان ہو یا جن، تو وہ سن لے کہ اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ یہ میں نہیں کہتا ہوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک پیاری حدیث کہتی ہے، آئیے سن لیجئے، صحیح مسلم کتاب الایمان حدیث نمبر 153، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، والذی نفس محمد بیدہ، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے، لا يسمع بی احد من هذه الامة یہودی ولا نصرانی ثم يموت ولم يؤمن بالذی ارسلت به الا كان من اصحاب النار او كما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ جس کا ترجمہ یہ ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس امت کا کوئی بھی فرد، چاہے یہودی ہو نصرانی ہو، میرے بارے میں سن لینے کے بعد بھی اگر وہ مجھ پر ایمان نہیں لاتا اور مر جاتا ہے تو وہ جہنمیوں میں سے ہوگا۔ ناظرین کرام، اسے پتہ چلتا ہے کہ اب ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا ہمارے لیے واجب اور فرض ہے، اور ہمیں ویسا ایمان لانا ہے جیسا صحابہ کرام لے کر آئے تھے۔ میں آپ کو اگلے ایپیسوڈ میں بتاؤں گا کہ صحابہ کرام کا ایمان کیسا تھا، کہ اللہ نے اس کی مثال پیش کی ہے کہ اے لوگو صحابہ کی طرح نبی پر ایمان لاؤ۔ قرآن کریم میں اللہ رب العالمین سورہ بقرہ سورۃ نمبر 2 کی آیت نمبر 137 میں ارشاد فرماتا ہے، فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا، کہ اگر یہ لوگ یعنی یہ منافقین ویسا ایمان لے کر آئیں جیسا تم لے کر کے آئے ہوئے صحابہ، فَقَدْ اهْتَدَوْا، تو یہ بھی ہدایت پا جائیں۔ وَإِنْ تَوَلَّوْا، لیکن اگر یہ منہ پھیر رہے ہیں، فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ، تو بس جان جاؤ کہ اختلاف اور شقاق میں پڑے ہوئے ہیں، ان کا ایمان پکا نہیں ہے اور تمہارے جیسا یہ ایمان نہیں لا رہے۔ وقت ہو گیا ہے، اس لیے میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں، انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں پھر ملاقات ہوگی۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بين يدي عملا يرجى لقيا لك قد وجه